جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے اور ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مسجد الحرام میں پہنچے، اس جگہ رات کو آپ خوشی خوشی سوئے۔ خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح اور قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ لڑکے کی والدہ کو بھی حج کے لیے لائے تھے۔ جب منی میں پہنچے، اپنے اہل کے ساتھ رمی جمرہ کیا، پھر بی بی سارہ سے کہا کہ تم کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤ، اور لڑکے کو اپنے پاس روک لیا۔ وہاں سے ان کو وسط جمرہ میں لے گئے، یعنی کہ جمرہ کے درمیان لے گئے۔ اس جگہ آپ نے اپنے فرزند سے مشورہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے فرزند عزیز، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کرتا ہوں، تو غور کرو اور سمجھو کہ تمہیں کیا بہتر معلوم ہوتا ہے اور کیا مصلحت سمجھتے ہو۔ اس سعادت مند فرزند نے کہا، اے والد محترم، جس کام پر آپ مامور ہوئے ہیں جلد اس کو انجام دیجیے۔ اگر خدا چاہے گا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ان لوگوں نے خدا کے حکم پر گردن جھکا دی۔ ناگہاں شیطان لعین ایک مرد کی صورت میں آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، اس بچے سے کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، تم ایسے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو جس نے ایک چشم و زدن کے لیے بھی گناہ نہیں کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے۔ کہا، تمہارا پروردگار منع کرتا ہے اس کام کا، جس نے حکم دیا ہے وہ شیطان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تجھ پر وائے ہو، جس نے مجھ کو اس مرتبہ تک پہنچایا ہے، اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے، اور اسی ایک فرشتے سے میں نے یہ حکم بھی سنا ہے، جس کی آواز ہمیشہ میرے کانوں میں پہنچتی ہے، اور اس میں کوئی شک مجھ کو نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، اب تجھ سے گفتگو نہ کروں گا، اور ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تو شیطان نے کہا، اے ابراہیم، تم پیشوائے خلق ہو اور لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ اگر تم ایسا عمل کرو گے تو لوگ تمہارے بعد اپنے بیٹوں کو ذبح کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب نہ دیا اور بیٹے کی جانب رخ کر کے ذبح کے بارے میں مشورہ کیا۔ جب دونوں خدا کے حکم پر راضی ہو گئے، لڑکے نے کہا، بابا جان، میرا منہ چھپا دیجئے اور میرے ہاتھ اور پیروں کو مضبوطی سے باندھ دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، یا تو تم کو ذبح کروں یا تمہارے ہاتھ اور پاؤں باندھوں، خدا کی قسم یہ دونوں تمہارے لیے جمع نہ کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھوڑے کی زین بچھائی اور اپنے بیٹے کو اس پر لٹایا اور چھری ان کے حلق پر رکھی اور اپنا سر آسمان کی جانب بلند کیا اور چھری اپنی پوری قوت سے پھیر دی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھری پھیرنے سے پہلے چھری الٹی کر دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چھری الٹی ہے، اس کو سیدھی کر کے پھر بچہ کے حلق پر رکھی اور پھیر دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر اس کو الٹا دیا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک بھیڑ کو پہاڑ کی جانب سے لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے سے ان کے بیٹے کو نکال کر اس بھیڑ کو ان کی جگہ پر لٹا دیا، اور مسجد خیف کی بائیں جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز آئی کہ تم نے اپنے خواب کو صحیح کر دکھایا، ہم ایسی جزا نیک بندوں کو دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلا ہوا امتحان اور آزمائش تھی۔ اسی اثناء میں شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کے پاس پہنچا، جس وقت کہ کعبہ ان کو دور سے دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہا تھا، اور کہا کہ وہ مرد کون ہے جس کو میں نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا، میرے شوہر ہیں۔ شیطان نے کہا کہ وہ بچہ کون ہے جو ان کے ساتھ ہے؟ آپ نے کہا، میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ مرد اس لڑکے کو لٹائے ہوئے تھا اور چھری ہاتھ میں لیے ہوئے تھا تاکہ اس کو ذبح کرے۔ فرمایا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ رحیم ہے، کس طرح اپنے لڑکے کو ذبح کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے حق کی قسم اور اس خانہ بزرگ کے رب کی قسم، میں نے دیکھا کہ اس لڑکے کو وہ مرد لٹائے ہوئے تھا، چھری اس کے ہاتھ میں تھی، وہ اس کے ذبح کا ارادہ کر رہا تھا۔ تو پوچھا، کیوں؟ شیطان ملعون نے کہا کہ وہ گمان رکھتا ہے
کہ اس کے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو جناب سارہ نے کہا کہ سزاوار ہے ان کو کہ وہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرے، لیکن ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ابراہیم کو ان کے فرزند کے بارے میں کوئی حکم ملا ہے۔ پھر اپنے مناسک سے جب فارغ ہوئی، وادی میں منع کی جانب رخ کیا اور دوڑی، اور ہاتھ سر پر رکھے ہوئے کہتی تھی، خدا بندہ مجھ سے مواخذہ نہ کر، جو کچھ میں نے مادر اسماعیل علیہ السلام سے سلوک کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرزند کی خبر معلوم ہوئی اور ان کے گلے پر چھری کی خراش دیکھی، بہت رنجیدہ ہوئی اور بیمار ہو گئی، اور اسی مرض میں عالم بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ تو دوستو، راوی نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کس جگہ ذبح کرنا چاہا؟ فرمایا کہ جمرہ وسط کے قریب، اور بھیڑ ایک پہاڑ پر آسمان سے نازل ہوا جو مسجد منع کی دانی جانب ہے۔ وہ تاریکی میں راہ چلتا تھا اور بول و براز کرتا تھا اور چراگاہ میں رہتا تھا۔ پوچھا اس کا کیا رنگ تھا؟ فرمایا کہ سیاہ اور سفید، کشادہ چشم، اور اس کے سینگ بہت بڑے بڑے تھے۔